آپ کی حکومت کو آئے ہوئے تقریباً 8 مہینے ہونے والے ہیں. آپ کو مینڈیٹ ملا تھا کہ عمران خان صاحب کی سرکار نے جو بلنڈرز کیے تھے, جس کے اوپر آپ مطلب مسلسل کرٹیسزم کر رہی ہیں, ان بلنڈرز کو کریکٹ کیا جائے. اور اس وقت پاکستان کی 22 کروڑ آبادی کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ مہنگائی ہے. ابھی تک آپ لوگوں کا جو پورا فوکس ہے وہ عمران خان کی پیشن کے اوپر ہے, مہنگائی کے اوپر آپ نہیں آ رہے. اس کے اوپر کب آئیں گے؟ جی میرے خیال میں آپ نے میری پہلے بات سنی نہیں. یہ مہنگائی ملک میں ایسے نہیں ہو گئی, اور 4 سال کی مہنگائی جو کہ 3% پر تھی 18% پر 21% پر پہنچا کر 4 مہینے 5 مہینے 6 مہینے میں آپ یہ ایکسپیکٹ کریں. ہم نے ٹھیک کی تھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. 2013 سے لے کر 2018 تک ہم نے وہ, میں نے شروعات میں ہی آپ کو بتایا, اور انشاءاللہ ہم وہ صلاحیت بھی رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, ہم وہ نیت بھی رکھتے ہیں, اور انشاءاللہ مہنگائی بھی ختم کریں گے, ملک کی معیشت کو بحال کر رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ آتے ہی شہباز شریف نے کیا کیا تھا, رمضان پیکج دیا تھا, یوٹیلیٹی سٹور پیکج دیا تھا, چینی اور آٹا سستی کی تھی. وہ چینی اور آٹا جو 4 سال یہ سستی کر سکتے تھے نہیں کی تھی. میڈم ایک تو یہ بتا دیں, صدر پاکستان نے اسحاق ڈار سے جو ملاقاتیں ہوئی ہیں اس کے بارے میں کہا ہے کہ ان سے وہ ارلی الیکشن پر بات کرتے ہیں. یہ بھی بتا دیں کہ ارلی الیکشن پہ اسحاق ڈار کس مینڈیٹ کے تحت صدر پاکستان سے بات چیت کر رہے ہیں. یہ اسحاق ڈار صاحب نے کوئی فارمل اسٹیٹمنٹ نہیں ہے. صدر خود کہہ رہا ہے انٹرویو میں بیٹھ کے. سر صدر ایک دوسرا سوال ایک اور, آپ نے کہا ہے کہ یہ پلاننگ کے تحت پاکستان کو بدنام کیا جا رہا ہے, فارن فنڈنگ. تو کون ہے اس پلاننگ میں شامل, کیونکہ عمران خان تو کہتے رہے کہ میں نہ نیب میرے انڈر تھا, نہ فارن پالیسی میرے انڈر تھی, نہ معیشت میرے انڈر تھی, تو میں تو صرف تو آپ کے انڈر فرح گوگی اور صرف بشرا بی بی تھیں جو آپ کے اقدامات پر عمل کرتی تھی. اگر عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ نہ میرے انڈر نیب تھا, نہ معیشت تھی, نہ روزگار تھا, نہ نوکری تھی, نہ گھر تھا, نہ میرے اختیار میں کوئی چیز تھی, نہ نیب کا چیئرمین تھا, تو کیا صرف اور صرف وزیر اعظم کی کرسی پہ اس لیے بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کے نیچے صرف بشرا بی بی اور فرح گوگی ان کی بات سنتی تھیں اور وہ تمام چیزیں کر رہی تھیں جس کے وہ اقدامات دے رہے تھے, تو استعفیٰ دے دیتے. یہ اب 4 سال بعد آپ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ میرے پاس یہ نہیں تھا, ان کے پاس سب کچھ تھا. یہ سب کچھ منصوبہ بندی کے تحت انہوں نے کیا ہے. ہر چیز عمران خان, ہر ماسٹر مائنڈ جو ہے ہر چیز کے پیچھے وہ عمران خان صاحب. فارن فنڈنگ, آپ نے الیکشن کمیشن کا وہ فیصلہ نہیں سنا جو 8 سال کی تاخیر, 8 سال کی تاخیر کے بعد فیصلہ آیا تو چڑھائی کر دی الیکشن کمیشن پہ. اور بھائی 8 سال میں جواب دے دیتے, 8 سال میں عوام کو بتا دیتے کہ میری فارن فنڈنگ جو ہے وہ لیگل ہے, وہ انلیگل نہیں ہے, اور یہ الاؤڈ ہے, اور یہ سارا کچھ میں نے بینکنگ ٹرانزیکشنز کے ذریعے کیا. یہی جواب دینا تھا نا. میرے پہ آج ایک الزام لگے, الیکشن کمیشن بتایا جی اتنے پیسے 100 روپے آپ کا آیا باہر سے, تو میں کہوں گی یہ 100 روپے کی ٹرانزیکشن ہے, یہ بینکنگ ریسیٹ ہے, آیا ہے میرا پیسہ. 8 سال جواب نہیں دے سکے. بات کرو تو وہ اس کو کبھی الیکشن کمشنر کو جو خود لگایا تھا اس کو مسلم لیگ نون کا پتہ نہیں کیا بنا دیتے ہیں, ان کو گالیاں دینی شروع کر دیتے ہیں. کورٹ کوئی فیصلے میں بلا لے تو توہین عدالت کے ان کو گالیاں دینی شروع کر دیتے ہیں. تو اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے چیف آف آرمی صاحب کو کمرے میں کہتے ہیں کہ میں آپ کو تاحیات ایکسٹینشن دے دوں گا, باہر ان کو شودا کے خلاف مہم چلانا شروع کر دیتے ہیں. یہ ذہنیت ہے اس بندے کی جو میں نے شروع میں بتایا تھا کہ وہ لوگ جو اس کی بات سنتے ہیں دے ہیو ٹو انڈرسٹینڈ ہز کیریکٹر, دس پرسن, کہ اس کا دماغ جو ہے وہ صرف پلاننگ, سازش, بہتان بازی اور ایک اس میں گھرا رہتا ہے کہ اب میں نے کیا سٹوری بتانی اور میں نے کیا عوام کو کہانی دینی ہے. فیکٹس, اگر آپ میں نے آپ کو سارے فیکٹس بتائے ہیں. اب یہ 2 دن سے ڈیلی میل کی سٹوری کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, اور جو فیکٹس ہیں کہ 3 سال 9 ایکسٹینشنز, کیوں نہیں ثبوت دیے وہ بیچارہ ڈیوڈ روز, وہ مانگتا رہا ثبوت, اس کو بٹھاتے رہے ٹاک شوز کے اندر, وہ ثبوت مانگتا رہا کہ تم نے جو ثبوت دیے ہیں وہ جو تم نے کاغذات دیے ہیں اس کے ثبوت دے دو. کہاں سے آنے تھے وہ ثبوت؟ ان کا خیال تھا کہ یہ اس طرح سارا کچھ, یہ دماغی مریض ہے یہ شخص, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ جھوٹا شخص ہے, یہ منافق شخص ہے, یہ سازشی شخص ہے, یہ فسادی شخص ہے. یہ سیاسی جماعت نہیں, یہ پروپیگنڈا گروہ ہے جو فورن فنڈڈ ہے. اس ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میڈم وہ تو
مالدار اور صدر کی ملاقات میں نے آپ کو بتایا ہے کہ صدر ساگ کہہ رہے ہیں کہ اگلی الیکشن کے لیے میں بات الیکشن کی تاریخ اکتوبر 2023 ہے. میں تھوڑا سا مارجن دے رہی تھی لیکن الیکشن کی تاریخ اکتوبر 2023 ہے انشاءاللہ، جو آئین کے مطابق ہے، جو 5 سال کی مدت ہے، اور اس کے بعد الیکشنز ہوں گے. آپ الیکشن لڑیں، جو عوام کا فیصلہ ہوگا ہمیں منظور ہوگا. 24 میں بھی جا سکتے ہیں الیکشن. فی الحال اس کو اکتوبر 2023 ہی رکھیں.